السلام علیکم، میرا نام بلال بٹ ہے اور میں یہ ویڈیو انڈیو جاگنٹے برازیلین بریڈ کے تعارف کے سلسلے میں بنا رہا ہوں اپنے سب ان بھائیوں کے لیے جو کہ انڈیو جاگنٹے بریڈ کو آگے چلانا چاہتے ہیں، اس کو فردر بریڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ میں آپ کو یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ بریڈ جو ہے یہ ملائی، شامو اور ایک اور بریڈ کو مکس کر کے بنائی گئی ہے، اور اس کی مین ایٹریبیوٹ یا مین کوالٹی جو ہے وہ اس کی ہائٹ ہے، جو کہ برازیلین اسٹینڈرڈ آف پولٹری کے لحاظ سے انڈیو جاگنٹے سے کنسرنڈ وہ میل کی ہائٹ 105 سینٹی میٹر یا 1.05 میٹر اور فیمیل کی ہائٹ 90 سینٹی میٹر سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس برڈ اپنی پوری گروتھ کر کے بریڈر ایج پہ پہنچ کے تقریباً 10 مہینے کی ایج میں اگر یہ ہائٹ کو میٹ نہیں کرتا تو وہ برڈ آپ کو اپنے بریڈنگ پروگرام میں سے علیحدہ کرنا پڑے گا، اور آپ کو اس برڈ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا جس کی ہائٹ اس بریڈ سٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ کے قریب ہو۔ اور فردر پھر آپ کے پاس جو سب سے بڑے برڈز ہیں میل اور فیمیل میں، ان کو آپ آگے کراس کروا کے تو بیٹر کوالٹی برڈز آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے مارکرز ہوتے ہیں آپ کے پٹھیوں کے اندر یا چوزوں کے اندر جو کہ آپ کا کافی وقت بچا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ 10 مہینے یا 1 سال یا 1.5 سال ویٹ کرو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا آپ کے برڈز اس ریکوائرڈ ہائٹ تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا فیکٹر آپ نے جو نوٹس کرنا ہے وہ ہے برڈز کی کومب یا کلگی۔ اس بریڈ میں 2 قسم کی کلگیاں ہوتی ہیں جن کو آپ آگے فردر بریڈ کر کے چلا سکتے ہو۔ ایک ہے پی کوم اور ایک جس کو بولتے ہیں اسٹرابری کوم۔ تو وہ آپ مرغوں کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں کہ پی کوم والا مرغہ کون سا ہوتا ہے یا اسٹرابری کوم والا مرغہ کون سا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے چوزے ہیچ ہوتے ہیں یا پٹھیوں کی اسٹیج تک جاتے ہیں تب آپ نے اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان کی کون سی قوم ہے۔ جو سب سے زیادہ پریفر کی جاتی ہے وہ پی قوم پریفر کی جاتی ہے، جو ایک کہہ لیں کہ ایک فلیٹ سی قوم ہوتی ہے، اس پہ کوئی ابھرا ہوا نشان نہیں ہوتا جیسے کہ اسٹرابری میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے چوزے یا پٹھیاں اسٹریٹ قوم سنگل قوم میں نکل رہے ہیں، جیسے کہ ہماری نارمل مرغیوں کی کلگی ہوتی ہے جس میں 4-5 کٹ ہوتے ہیں، تو وہ بریڈ کو آپ آگے نہیں چلاتے کیونکہ اس بریڈ میں آپ کو وہ ہائٹ گین نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آپ کے جو چوزے یا پٹھیاں سنگل قوم میں نکلتے ہیں ان کو آپ نے اپنے بریڈنگ پروگرام سے علیحدہ کر لینا، ان کو آگے نہیں چلانا۔ کچھ اور انڈیکیٹرز ہیں، ان میں ایک انڈیکیٹر جو ہے کہ ان کی ٹانگیں آپ کو 1 مہینے کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ ان کی باڈی کے لحاظ سے کافی لمبی ہوتی ہیں، اور ان کی گردن جو ہے وہ بھی ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان کی گردن جو ہے وہ بھی دوسری بریڈ کے لحاظ سے کافی لمبی ہوگی۔ پاؤں کے ناخن اگر آپ ان پہ غور کریں تو ان کے پاؤں کے ناخن جو ہیں اور پاؤں کی انگلیاں وہ کافی زیادہ لمبی ہوتی ہیں دوسری بریڈ کے مقابلے میں۔ اور اس بریڈ کی جو میجرمنٹ کی جاتی ہے 10 مہینے کی ایج میں، 8 مہینے کی ایج میں یا 5 مہینے کی ایج میں یا 1.5 سال کی ایج میں، جب بھی آپ اس کی میجرمنٹ کریں گے تو ان کی میجرمنٹ جو ہے وہ آپ نے مرغے کی چونچ سے لے کے اور پاؤں کی درمیان والی انگلی کے ناخن تک فلی اسٹریچڈ حالت میں، مطلب مرغے کو لٹا کے آپ نے اس کو فلی اسٹریچ کرنا ہے، گردن سے لے کے مطلب اس کی چونچ سے لے کے پاؤں تک اس کو فلی اسٹریچ کر کے پھر آپ نے اس کی میجرمنٹ لینی ہے، اور اس کو آپ نے اپنے بریڈنگ پروگرام میں وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا ہے، یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا ان کی گروتھ جو ہے اس لحاظ سے یہ بریڈ سٹینڈرڈ کو میٹ کرے گی یا نہیں۔ اس بریڈ میں
اگر دیکھا جائے تو ایستھیٹک جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت بریڈ نہیں ہے. مین فیکٹر ہے کیونکہ یہ جائنٹ چکنز ہیں، تو جتنی بڑی ہائٹ ہوگی بریڈ سٹینڈرڈ سے اوپر ہوگی اتنی زیادہ اس کی بیٹر ویلیو ہوگی. یہ ہمارا پہلا ایک ایپیسوڈ تھی اس سلسلے میں. میں اس میں فردر اپڈیٹس میں آپ کو دیتا رہوں گا انشاءاللہ. اگر اس ویڈیو کا انڈیویجول گارنٹی کے بارے میں جو بنائی گئی ہے اس کا کانٹینٹ آپ کو پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل، انسٹاگرام اور فیس بک جو کہ RH3 چکن فارمنگ کے نام سے ہیں ان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.